لیلا مجنو کا قصہ کیا تھا؟ یہ ایک عربی داستان ہے۔ اس کے کرداروں کو تاریخی طور پر درست مانا جاتا ہے۔ لیلا مجنو دو حقیقی عاشق تھے۔ صدیوں تک اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں لکھی گئیں۔ عربی سے فارسی میں اس کو سب سے پہلے رودکی نے منتقل کیا۔ اس کے بعد نظامی گنجوی نے اس کو فارسی میں لکھا۔ اب تک 1000 سے زائد مرتبہ اس داستان کو مختلف زبانوں میں مختلف لوگ نثر و نظم میں لکھ چکے ہیں۔ سب سے زیادہ مقبولیت اور اہمیت نظامی گنجوی کی۔ مجنو کا اصل نام قیس ابن الملوح ابن مزاحم ہے۔ مجنو لغوی طور پر پاگل، دیوانے اور عاشق کو کہتے ہیں۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے۔ عربی اور عبرانی میں لیلا رات کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی میں لیلا مجنو کی بجائے مجنون لیلا بولا جاتا ہے۔ ترکی میں ایک اسم صفت لیلا کی طرح سے مراد محبت کی وجہ سے پاگل اور جنونی کے لیے بولا جاتا ہے۔ کئی مصنفین نے اپنے قصے میں لیلا کو سانولی صورت والی بنا کر پیش کیا ہے۔ مشہور ہے کہ لیلا کالی یعنی سیاہ رنگت والی تھی، لیکن اگر لیلا کو عربی النسل بیان کیا جاتا ہے تو اس طرح لیلا کا کالا ہونا ایک خلاف واقع بات ہوگی۔ بچپن میں قیس اور لیلا دونوں اپنے قبیلے کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ اس دوران انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ نظامی گنجوی کے قصے لیلا مجنو کے مطابق لیلا اور مجنو بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ ان میں باہمی الفت پیدا ہوئی۔ مجنو کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلا کی طرف رہتی، جس پر استاد سے اسے سزا ملتی، مگر استاد کی چھڑی مجنو کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کو ہوتا۔ استاد نے یہ بات لیلا اور مجنو کے گھر والوں کو بتائی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ ایک دن پھر مجنو کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ مجنو نے لیلا کا ہاتھ مانگا، مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ لیلا کا بھائی تبریز مجنو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مجنو اس کو قتل کر دیتا ہے، جس پر مجنو کو سر عام محبت کا اظہار کرنے اور لیلا کے بھائی کو مارنے پر سنگسار کرنے کی سزا سنائی گئی۔ کچھ کہانیوں میں تبریز کے قتل کا قصہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ دینے سے انکار کیا جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے کے ساتھ کر دی جاتی ہے، جس پر قیس پاگل ہو جاتا ہے۔ لیلا مجنو کی شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے۔ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے، جو عرب کے نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ مجنو ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک گورا چٹا، خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک شاعر بھی تھا۔ قیس نے لیلا کے اوپر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ ہے: وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت حسین ہے۔ اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں۔ قیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ اسے لے کر مکہ گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو اس کا باپ قیس کو واپس لے آیا۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیغام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ وہ اپنے وجود کو بھول گیا۔
گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ وہ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں اور جنگلی جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا۔ روایت کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی، اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے ذریعے ان کے ملنے پر ختم ہوتی اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ انسانی عشق کا یہ قصہ عشق الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ امیر خسرو نے اس واقعہ کو 1299 میں کتابی شکل دی اور جامی نے 1484 میں لیلا مجنوں پر 3860 صفحوں کی کتاب لکھی۔ شیرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے اس قصے کو 1520 میں لکھا۔ بلے شاہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، کسی نے مجنوں سے کہا تیری لیلا تو رنگ کی کالی ہے۔ مجنوں نے جواب دیا تیری آنکھ دیکھنے والی نہیں۔ قرآن پاک کے سفید کاغذوں پہ کالی سیاہی سے لکھا ہوا ہے، دل کے سودے میں کالی اور گوری کوئی معنی نہیں رکھتے۔